کرنا ضروری ہے؟ کس کو؟ خود کو، اپنے آپ کو؟ اصل میں اگر تو صرف کفر اور اسلام ہو، صرف کفر اور اسلام ہو، تیسری کوئی چیز نہ ہو، پھر آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ خود کو کسی فرقے سے منسلک کریں۔ اور جب مسلمانوں میں شرک آ جائے، مسلمانوں میں بدعت آ جائے، مسلمانوں میں کفر آ جائے، مسلمانوں میں مختلف گمراہیاں آ جائیں، تو پھر سامنے والے کی تشفی یوں نہیں ہوگی کہ آپ کہیں کہ جی میں تو مسلمان ہوں۔ وہ کہے گا جی وہ تو مجھے آپ کی داڑھی سے لگ رہا ہے، آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے آپ مسلمان ہو۔ میرا مقصد ہے کہ یہ جو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ یہ ہوتے ہیں، ان میں سے آپ کون ہو؟ سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ریل گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، تو میرے ساتھ کوئی دوسرا مسافر بھی آ کے بیٹھ گیا، تو سفر ہوتا رہا، تو تھوڑی دیر بعد باتیں شروع ہو گئیں، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں بدیع الدین ہوں، میرا نام بدیع الدین ہے۔ تو بولے، اس نے کہا نہیں نام تو ٹھیک ہے بدیع الدین ہے، یعنی آپ اس لحاظ سے کون ہیں، جیسے وہ ہوتے ہیں مسلک ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں اس لحاظ سے مسلمان ہوں۔ تو کہنے لگا ماشاءاللہ، وہ تو خیر آپ کی داڑھی سے، شکل صورت سے لگ رہا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، لیکن میرا مقصد تھا جس طرح دیوبندی ہوتا ہے، بریلوی ہوتا ہے، اس لحاظ سے آپ کون ہیں؟ تو شاہ صاحب کہنے لگے، میں نے کہا اس لحاظ سے میں سندھی ہوں، میں سندھی ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ سندھی تو کوئی مسلک نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ابھی بریلوی تو وہ ہوتا ہے جو انڈیا کی ایک بستی ہے جو وہاں رہتا ہو، دیوبندی بھی وہی ہوتا ہے جو دیوبند میں ایک بستی ہے انڈیا میں، تو دیوبند جو وہاں رہتا ہو یا وہاں کا پڑھا ہو اس کو دیوبندی کہتے ہیں۔ میں تو سندھ میں رہتا ہوں، سندھ میں پڑھا ہوں، تو میں تو سندھی ہوں۔ تو لوگوں کی تشفی نہیں ہوتی۔ اچھا، پھر دوسرا، جب مسلمانوں میں گمراہ فرقے آ گئے ہیں تو اپنے آپ کو ان سے الگ کرنے کے لیے کوئی ایسا ٹائٹل، کوئی ایسا نام آپ کو دینا پڑے گا جس سے آپ کی وضاحت ہو سکے۔ مثلا مسجد کے اوپر آپ لکھ دیں مسجد اہل حدیث، جامع مسجد اہل حدیث، اب آپ کو اس کے ساتھ یہ وضاحت کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جہاں سنت کے مطابق نماز ہوتی ہے، جہاں رفع الیدین ہوتی ہے، جہاں ہاتھ سینے پر باندھا جاتا ہے، یہاں ٹانگیں ذرا کھلی رکھنی پڑتی ہیں، یہ ہاتھ سینے پر باندھے جاتے ہیں، آمین اونچی کہی جاتی ہے، امام کے پیچھے صرف اہل حدیث لفظ لکھنے سے یہ ساری ہسٹری اس کے ذہن میں آ جائے گی۔ اب آپ نے مسجد پہ بورڈ پڑھا مسجد غوثیہ، آپ فوراً سمجھ جائیں گے یہ تو ہری پگڑی والے ہیں، اور یہاں تو نماز بھی سنت کے خلاف ہوگی، شرکیہ الفاظ بھی ہوں گے، اذان کے بعد صلاۃ سلام بھی پڑھیں گے، وسیلے سے دعا بھی مانگیں گے، سب کچھ کریں گے۔ تو یہ ٹائٹل اس لیے ہوتے ہیں کہ پوری وضاحت ہر شخص کو ہر جگہ نہ کرنی پڑے، وہ ٹائٹل سنتے ہی اس کو پتہ چل جائے۔ مثلا کتاب کے اوپر لکھا ہوتا ہے کتاب الزکوٰۃ، اب آپ کو نماز کا مسئلہ چاہیے تو آپ کتاب الزکوٰۃ کو نہیں پڑھیں گے نہ ڈھونڈیں گے، آپ کتاب الصلاۃ اٹھائیں گے۔ ٹائٹل کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے اس کا تعارف آ گیا، اور آپ کو جو ضرورت ہے اس کے مطابق اس چیپٹر کو آپ جا کے کھولیں گے۔ اور اگر آپ کو غوثیائی مسجد چاہیے تو آپ وہی ڈھونڈیں گے اگر آپ ہری پگڑی والے ہیں، اور اگر رفع الیدین پڑھنے والے ہیں تو آپ اہل حدیث مسجد ڈھونڈیں گے۔ تو اگر کچھ نہ لکھا ہو، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں جی ہم تو نیوٹل ہیں۔ یہ جو نیوٹل کی بیماری ہے، نیوٹل کا مطلب ہوتا ہے گاڑی جب آپ نیوٹل میں ڈال دینا وہ چلتی ہی نہیں ہے، نہ آگے جاتی ہے نہ پیچھے جاتی۔ 10 سال بعد بھی آپ آؤ گے وہ نیوٹل والی گاڑی وہیں کھڑی ملے گی۔ یہ نیوٹل کی بیماری ایک الگ بیماری ہے۔ گاڑی کو کبھی بھی نیوٹل نہیں چھوڑو، گیئر میں ڈالو، اور ریورس میں بھی نہیں رکھو، ٹاپ گیئر میں ڈالو، اور ایک دوسرے سے پوچھو تو نے کتنے اہل حدیث بنائے، تو نے کتنے اہل حدیث بنائے، تو نے کتنے اہل حدیث۔ یہ ہیں کام دنیا میں کرنے کے۔
اور یہ کام تنظیم سے جڑے بغیر نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب کوئی شخص جماعت سے الگ ہوتا ہے اس پر شیطان اس طرح حملہ آور ہوتا ہے جس طرح ریوڑ سے جو بکری الگ ہوتی ہے بھیڑیا اس پر حملہ کرتا ہے۔ ریوڑ میں جب تک بکری لگی رہے بھیڑیا اس پہ حملہ نہیں کرتا، پہلے اس کو الگ کرے گا، جب وہ الگ ہوگی پھر اس پر حملہ آور ہوگا۔ یہی شیطان کرتا ہے، مسلمان کو جماعت سے الگ کرتا ہے اور پھر اس پر حملہ آور ہوتا ہے۔ بس جی سوال تو ہے کہ سبحان اللہ